طلقها ہاں طلقها تنکحہ آگے کیا ہے ہاں اس کا جوڑ کریں زا زبر وا زو نہ الف نہیں پڑھنا ہوتا تنوین کے ساتھ الف نہیں پڑھنا ہوتا ٹھیک ہے زا زبر وا زو ہاں زو جیم دو زبر جن زوجن دیکھیں زوجہ ہوتی ہے نا کسی کی بیوی کو کیا کہتے ہیں زوجہ کہتے ہیں نا یہ وہی زوجن ہے ٹھیک ہے زوجن غیرہ زوجن غیرہ دیکھیں لام پر آپ سختی کریں گی نا کیونکہ اس پر شد ہے تلا ہاں علی لام زبر علیہما را زبر الف را دیکھیں را زبر الف را ہے نا یتراجع نون پہ اخفا کریں انزلنا خودو جب دو پیش آئیں اونٹوں کو گول کر کے پڑھیں این یقیما میم زبر الف ما الف مدہ ہے دیکھیں دو پیش ہیں اونٹوں کو گول کر کے پڑھیں اونٹوں کو گول جب تک نہیں کریں گی یہ نہیں لفظ ادا ہوگا ہاں حدود اللہ اس کو بھی ایسے پڑھنا ہے نا دال پر پیش ہے حدود لقومی وَإِذَا طلق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ دیکھیں فا دو زیر فن نہ بل نہیں بی او دیکھیں سین زبر را سر را زیر ری سری پہلے سر ہوگا پھر ری ہوگا سری ایک یہ کیا ہے ہاں تا پر پیش ہے زرار نفسہ اب دو پیش آئے کیسے پڑھیں گی ہاں حضوا آپ ہونٹوں کو گول کریں حضوا دیکھیں یہاں بھی دو پیش آ گئے تا پر زبر ہے نعمت اللہ
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يعظكم به يعظكم به يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. دیکھیں وَعْلَمُوا آگے کیا ہے؟ واعلموا أن الله نون پر شاد دو تو کیا کرتے ہیں؟ إن الله نہ شاد دو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ إن الله نہ کوئی اور نہیں بتائے گا نہ. نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو کیسے ہوگا پھر؟ کیا کرنا ہوتا ہے اس پر؟ شد والے نون پر نو. کوئی اور بتائے گا؟ کسی اور کو پتہ ہے؟ غنہ. شیئن بکل شیئن علیم. ٹھیک ہے چلیں شاباش اچھی کوشش تھی آپ کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا علیہما کے بعد پڑھیں فلا جناح أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود دیکھیں میم کے ساتھ زبر کے ساتھ الف ہے نا، الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. ان یقیما حدود اللہ تلک حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینوها لقوم یعلمون. وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ زال پر زبر ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. نہ زرارن ہوگا، دیکھیں ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. ہاں زرارا لتعتدوا. نون کی بالکل آواز نہ آئے. زِرَارًا نہ لِتَعْتَدُوا. ابھی آ رہی ہے. زِرَارًا لِتَعْتَدُوا. دیکھیں یہ مکمل مرجنگ ہوتی ہے، لام اور را کی مرجنگ مکمل ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم. زرارا لتعتدوا. زِرَارًا نہ لِتَعْتَدُوا. رن نہیں، رلی زِرَارًا لِتَعْتَدُوا. تعتدوا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ٹھیک ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادُوا دو ضاد زبر وا دو. إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
ذالکم ازکا لکم وأطہر وأطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون والوالدات یرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ان یتم الرضاعہ نہ پھر پڑھیں ان یتم الرضاعہ تم الرضاعہ مرضاعہ رضاعت ہوتی ہے نا، رضاعت یہ اسی سے ہے رضاعہ. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وقسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار. ہاں یہ اس کو ذرا کریں، یہاں پر شد آ گئی ہے نا، یہ مد کے ساتھ شد بھی ہے، مد حرفی کلمی مسکل. ولا تضار لا تضار لا تضار کلمی مسکل. لا تضار والدات بوالديها بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن أطراد نون پہ اخفا کریں، عن أطراد منهما وتشاور فلا جناح علیہما. ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں، ٹھیک ہے. یہاں مراد ہے کہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ دونوں. دیکھیں یہاں پر پیچھے چونکہ ترجمہ نہیں پڑھا ہوا نا آپ نے، یہ یہاں دیکھ کے لکھا ہوا ہے کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَال، ارادہ کا مطلب بھی ہے وہ دونوں ارادہ کریں. فَإِنْ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فِصَالًا فصل سے ہے الگ کرنا، فاصلہ جیسے ہوتا ہے نا فاصلہ. پھر اگر وہ الگ کرنا چاہے انتراز منہما، یعنی وہ دونوں اپنی مرضی سے اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو وتشاورن، اور دونوں آپس میں مشورہ بھی کریں. ماں کو طلاق ہو گئی ہے، بچہ اب ہے درمیان میں، اب کس پر ذمہ داری ہے؟ بچے کے باپ پر، اس کے وارث یا اس کے وارث پر یا اس کے باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی کفالت کرے گا. اگر ماں اب طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں اس کی اجرت لے سکتی ہے، اور اجرت کون دے گا؟ یا تو بچے کا باپ دے گا یا اس کا وارث دے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہی بات ہے فلا جناح علیہما، پھر نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر یعنی ماں باپ پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. آگے اور اگر تم ارادہ کرو یہ کہ تسترضعوا أولادكم کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کہ جو تم اس کو دو یعنی اس عورت کو دو لیکن معروف طریقے سے دینا ہے. جو اس دور میں رواج ہے، ہر دور کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے نا، تو اتنا آپ اس کی اجرت دے دو، پھر کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا بھی یعنی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی، دودھ پلانے والیاں ہوتی تھی نا، کیونکہ پہلے تو ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے نا،
اس لیے عورتیں ہوتی تھیں جو جن کے اپنے بچے ہوتے تھے، پھر وہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو یا پالنے کے لیے اپنے گھر لے جاتی تھیں. تو اب چونکہ دور چینج ہو گیا ہے نا، تو اب اجرت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہ ماں یہ کہے گی کہ مجھے پیمپر کے پیسے بھی دو، مجھے بچے کے ڈبے کے دودھ کے پیسے بھی چاہیے، اور مجھے اپنے خرچہ بھی دو. ظاہر ہے اس عورت کا خرچہ بھی وہ مرد دے گا، دوائیاں بھی اگر تو بچہ بیمار ہو گئے یا ماں ہو گئی تو پھر وہ بھی سارا خرچہ. تو ہر دور میں ایک الگ سے ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں قرآن پاک میں تو ہر چیز ہے. جیسے میں بچی کو پڑھا رہی تھی، اس کو طلاق کا لفظ نہیں آ رہا تھا، تو بار بار وہ غلط پڑھتی تھی. پھر میں نے اسے کہا کہ ہمارے ہاں ایک طلاق ہوتی ہے نا جو دیتے ہیں مرد. کہتی ہے ہاں. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتی ہے طلاق. میں نے کہا یہ وہی لفظ ہے. پھر اس نے صحیح پڑھا. تو عربی میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں مطلب کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، تو ہم سمجھتے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے کیسے آ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والوں میں شامل فرمائے. تو یہ اب جو چل رہا ہے نا، طلاق کا پورشن چل رہا ہے. طلاق کے بعد اب کیا ہوں گے معاملات، کیسے ہوں گے، بچہ کس کے پاس رہے گا، کون کفالت کرے گا، خرچہ کون دے گا. آج کل کے دور میں تو اور زیادہ مشکل ہے خرچہ کرنا. گھر میں تو پھر بھی ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر عورت الگ ہو جائے، طلاق مرد دے دے، تو پھر تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی نا اس کے لیے. بچے کے لیے بھی ہو جائے گی نا، بچوں کے لیے ہو جاتی ہے نا. کتنی مائیں ہیں برداشت کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ بچے جو ہیں وہ پھر الگ نہ ہو جائیں، بچوں کی تربیت پر کوئی اثر نہ پڑے. کچھ باپ بھی کرتے ہیں، کچھ مائیں کرتی ہیں، دونوں طرف سے ہوتا ہے نا یہ. تو یہ کمپرومائز کے بغیر یہ زندگی ماں باپ کی گزر نہیں سکتی، کیونکہ مرد کا بھی اور مزاج ہے، عورت کا اور مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو پیدا ہی الگ الگ طریقے سے کیا ہے، یعنی دونوں کا مزاج مختلف رکھا ہے. عورت میں برداشت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ریئیکٹ بھی فوراً کرتی ہے. مرد برداشت کرتا ہے، یعنی بڑے بڑے معاملات برداشت کر جاتا ہے، پی جاتا ہے، کبھی کبھی بولتا بھی ہے، اور جب بولتا ہے تو بہت زیادہ ہی بولتا ہے، پھر غصہ بہت زیادہ آتا ہے پھر ایک دم سے. تو عورت جو ہے وہ زیادہ برداشت نہیں کرتی، زیادہ باتوں کو وہ بہت جلدی بول بھی پڑتی ہے. کچھ ہوتی ہیں الگ عورتیں ہوتی ہیں کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حساب. دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچی جو ہے، چھوٹی بچی، اب چھوٹی سال 1.5 سال 2 سال، جیسے میری پوتی ہے، اب اس نے گڑیوں سے کھیلنا ہے. ابھی میں آئی ہوں نا تو اپنی پھپھو کے پاس وہ لے آئی، اتنے سارے 4-5 اس کے بچے تھے. کہتی ہے اس کو بخار ہو گئے، اس کو بخار ہے، یہ رو رہا ہے، اس کو دوائی پلائیں. پھر اس نے دوائی پلائی، پھر دوسرا لے آئی کہ اس کو بھی بخار ہو گیا، سب کو ہو گیا آج. تو اب یہ دیکھیں لڑکے یہ نہیں ہے، لڑکا وہ میرا پوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آتا ہے اس کی گود سے بچے کو یوں چھینتا ہے، اٹھا کے پھینکتا ہے. بچوں میں یہ چیز نہیں ہے، لڑکوں میں نہیں ہے. لڑکیوں میں یہ مامتا رکھی گئی ہے، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے نا. آپ کے اپنے بچے کھیلتے ہوں گے نا، تو بچیاں گڑیوں سے اور ان چیزوں سے کھیلتی ہوں گی. آپ خود جب چھوٹی تھیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کیسے کھیلتی تھیں اپنی گڑیوں سے. جبکہ لڑکے جو ہیں وہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے، ان کی اور ہوتی ہیں گیمز ہوتی ہیں، وہ گیمز کو بال ہو، بیٹ ہو، گاڑیاں ہوں، ان کی پسند اور ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی. اب بات ہے ہمارے اوپر کہ ہم میں کیا کمی ہے کہ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے صحیح. ہم سیکھنا چاہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آگے سے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، حالانکہ ابھی ہے. جب آنکھیں بند ہوں گی پھر نہیں ملے گا ٹائم، پھر اصل میں آنکھیں تو کھلیں گی اس وقت. ابھی ہم کہتے رہتے ہیں نا ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں. ہفتے میں ایک دن بھی اگر کہیں بھی کلاس ہو تو گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے نا، گھر سے نکلنا ہوتا ہے نا تھوڑی، وہ بھی آپ کے اپنے ایریے میں، کوئی دور بھی نہیں، پیدل جانا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی کتنا تردد کرنا پڑتا ہوگا آپ کو، پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہوگی اور سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی کلاس میں بھی جانا ہے، یاد بھی کرنا ہے سبق. حالانکہ آپ سب سکول کالجز میں پڑھی ہوئی ہیں، یونیورسٹیز تک گئے ہوئے ہیں، سب لوگ پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن قرآن کی بات جب آتی ہے تو اس کے لیے ٹائم نہیں نکلتا. ورنہ تو بچے جاتے ہیں، دیکھیں کبھی کسی نے نہیں روکا، کسی بیٹی کو بیٹے کو کبھی کسی نے نہیں روکا کہ آپ نہ جاؤ پڑھنے کے لیے، بلکہ ڈانٹتے ہیں. پیپرز ہو رہے ہیں، آپ تیاری نہیں کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کھیل رہے ہو، ادھر ادھر جاتے ہو. بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی چھوڑ کر بھی آتے ہیں، لے کر بھی آتے ہیں، صرف اس ملک میں نہیں.
یونیورسٹی اگر اس ملک میں ہے تو چھوڑ کر آتے ہیں، یونیورسٹی اگر کسی باہر کے ملک میں ہے تو بھی خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ ہم بچے کو باہر پڑھائیں، لیکن جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اگلی زندگی بھی ان کی بہتر ہو جائے۔ سب سے پہلے تو نماز قرآن کے بارے میں ہی تو پوچھا جائے گا، یہ قرآن تو روشنی کرے گا قبر میں، نماز نور بن جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو لوگ درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں نا، ان کے چہرے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والا چہرہ ہے۔ پہچان ہمیں ہونی چاہیے نا، جیسے کچھ لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، کیونکہ فوراً آتے ہیں نا تو ابھی وہ نور موجود رہتا ہے، ہوتا ہے۔ اور میں نے تو دیکھا ہے پہلے سے وہ خواہش ہوتی ہے نا جانے کی، بھئی کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، فلاں دن جانا ہے نا، تو تیاری جب کرنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ ایک خواہش جو ہوتی ہے نا دل میں کہ جاؤں گی، کعبہ کو دیکھوں گی، پہنچوں گی، تو وہ نور پہلے سے ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا نور ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن نور ہے، اللہ کرے کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہے، میری دعا ہے۔ اور آپ ساری میری بہنیں ہیں، ہم سب ساتھ بیٹھتی ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی جدا نہ کرے، وہاں بھی جب جائیں تو ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں، جو بھی آتا رہے نا تو اسے اس کے ساتھیوں سے ملا دیا جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں بیٹھ کر محفل میں جو بھی آپ مانگیں گے نا دل سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا، عطا فرمائے گا۔ دیکھیں جو شخص دعا مانگتے ہوئے زیادہ ٹائم اسے دعا مانگنے میں نہیں لگتا، یعنی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اس نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ فرض کریں ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، اب آپ نے کیا کیا، آپ نے سوچا ہوگا کہ کھانا بھی ہے، چلیں آپ نے پکا لیا، آپ نے پھر نماز پڑھی، پھر آپ نے سوچا کہ کھانا بھی کھانا ہے، پھر کلاس میں بھی جانا ہے تو جلدی کھانا کھا لوں، نماز بھی جلدی پڑھ لی کہ چلو زیادہ دعا نہیں مانگ سکتی، کوئی بات نہیں، جلدی تھوڑی سی مانگ لی، پھر اٹھ گئے یہ سوچ کے کہ قرآن کلاس میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمانے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دعا مانگنے سے والے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے جو قرآن کے لیے وقت لگاتا ہے اور نکالتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی زیادہ دے گا جو زیادہ دیر بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں اور ہم قرآن کے لیے ٹائم لگاتے ہیں۔ تو یہ تو نور ہے، نور۔ اور اللہ تعالیٰ ان گھروں کو چن لیتا ہے قرآن کے لیے کہ جہاں پر قرآن کی کلاسز ہوتی ہے، وہ گھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے چمکتا ہوا، جیسے ہمیں یہاں زمین پر کھڑے ہوئے تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں رات کو، کالا آسمان جب ہوتا ہے نا تارا چمکتا ہے، ایسے ہی وہ گھر اب فرشتوں کو یہ گھر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ جن گھروں میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں، وہ گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرا یہی ایک آئیڈیا تھا کہ سب کے گھروں میں ایک دفعہ قرآن کلاس ہو جائے، کیونکہ ایسے تو پھر ہوتا ہے پتہ نہیں کب ہو کیسے ہو، قرآن اندازی میں اللہ نے چنا ہے، میں نے نہیں چنا، کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہتر طریقہ ہے نا۔ تو اب قرآن اندازی بھی قرآن سے ثابت ہے، سورۃ آل عمران میں ہے نا اس کے بارے میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقف کرنے کے لیے حضرت زکریا کے حوالے کیا تھا، چن لیا تھا ان کو، حالانکہ بیت المقدس میں 40 مجاور تھے، 40 میں سے قرآن اندازی کن کے نام نکلی، قرہ ان کے نام نکلا جو خالو تھے، اللہ چاہتا تھا کہ خالہ کے گھر میں یہ رہیں اور پرورش پائیں، تو اللہ کی نیک بندی تھیں، ولیہ تھیں، اللہ کی ولی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان کے بارے میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، یاد کرو مریم کو، ان کے تذکرے کرو، وہ نبی تو نہیں تھیں لیکن اللہ کی ولی تھیں۔ تو اللہ کی ولی کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، تو ہم جب کرتے ہیں نا اللہ کے نبیوں کے تذکرے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے قرآن میں کہ میرے نبیوں کے تذکرے کرو۔ یہ محفلیں جو ہوتی ہیں نا جن میں اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، انبیاء کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کرو تذکرے، اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو، اور بھی نبیوں کے نام ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو. ہم بھی تو اللہ کی بندیاں ہیں نا, نیک نہیں ہیں اور بات ہے, پر اللہ کی بندیاں تو ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں بھی نیکی کرنے والوں میں شامل فرما دے, آمین یا رب العالمین. ہاں جی, اب کس کی باری ہے پڑھنے کی؟ جی پڑھیں, آپ کی آواز یہاں تک آئے گی. يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة. اچھا آپ نا تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں, یہاں سے پچھلی آیت سے پڑھیں, یہاں سے پڑھ لیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما. دیکھیں تم کے بعد آپ نے سانس نہیں لینی ورنہ غنہ نہیں کر پائیں گی. ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين لام پر سختی کریں. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بس.